الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سے من الوقار یا ایھا الذین آمنوا اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ ایک آیت کریمہ کے دوسرے حصے پر ہم کلام سماعت کر رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کے لیے مسلمان ہو کر مرنا مشکل بنا دیتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کا ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ بہت ضروری امر ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس عنوان کے تحت احیاء العلوم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اگر سلامت نہ گیا یعنی خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر رہنا پڑے گا اور نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت جو قیامت کے دن لوگوں کو میسر آئے گی وہ صرف ایمان والوں کو میسر آئے گی، کسی کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، کسی نبی کی کوئی شفاعت کافر کے حق کے اندر قبول نہیں کی جائے گی، نہ نبی کافروں کے حق میں شفاعت کریں گے اور اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ شفاعت صرف اور صرف مسلمانوں کے حق کے اندر قابل قبول ہے۔ تو لہٰذا مسلمان ہو کر مرنے کی فکر یہ ساری زندگی رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایمان کی عظمت اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ جس بندے کو اپنی زندگی کے اندر ایمان کی فکر نہیں ہوتی، یعنی اس کی نظروں کے اندر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، عظمت نہیں، ویلیو نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا تو بس مسلمان ہو گیا، اتنی بات پر ہی وہ اکتفا کرتا ہے۔ جن چیزوں سے کلمہ چھن جاتا ہے، ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ چیزیں اس کی زندگی کے اندر برابر داخل رہتی ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو زندگی کے اندر ایمان کی فکر نہیں ہوتی، موت کے وقت اس کے ایمان کے برباد ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے جس چیز کو بندہ اہمیت دے گا اس کے لیے کوئی تیاری بھی کرے گا، اور جس چیز کی اہمیت اور عظمت ذہن کے اندر نہیں ہے،
فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے بندہ تیاری بھی نہیں کرے گا، احتیاطیں بھی نہیں کرے گا۔ کچھ اعمال میں نے گزشتہ نشست کے اندر آپ کے سامنے بیان کیے تھے، میں ایک مرتبہ پھر اس سبق کو دہرانا چاہتا ہوں۔ نماز میں سستی کرنے والا بندہ، اس کا ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ماں باپ کا نافرمان بندہ، اس کا ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والا بندہ، اذیت مسلمانوں کے لیے فراہم کرنے والا بندہ، یہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی زبان بند ہو جائے گی، یہ خطرہ اس کے لیے برابر رہے گا۔ چوتھے نمبر پر شراب پینے والا بندہ، مسلمان ہو کر شراب کو منہ لگاتا ہے، یہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ایمان کو غیر محفوظ پائے گا۔ چوتھے نمبر پر شراب پینے والا، اور پانچویں نمبر پر حسد کرنے والا بندہ، مسلمانوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جل جانے والا بندہ، یہ بھی دنیا سے جائے گا تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ اور ہم نے چھٹے نمبر پر سماعت کیا تھا کہ وہ بندہ جو چغلی کھاتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر بتاتا ہے، یہ بندہ بھی ایسا خطرناک جرم کر رہا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے ساتویں نمبر پر سماعت کیا تھا سود کھانے والا بندہ، سود خور، یہ بھی انتہائی نحوست والا کام کر رہا ہے۔ دکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مال کی عوض کے نتیجے کے اندر مال بڑھانا چاہتا ہے، پچھلوں کو سکھ دینا چاہتا ہے، لیکن یہ کرتوت اتنا گندا کرتوت ہے، دنیا کے اندر بے شمار اور نحوستیں لاتا ہے، ان میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے، جاتے ہوئے ایمان ضائع ہو سکتا ہے اور ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے ایک یہ سنا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، کم تولنا، کم ماپنا، ملاوٹ کرنا، یہ جتنے عیوب ہیں جن کا تعلق دھوکہ دہی کے ساتھ ہے، یہ چیز بھی دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کو غیر محفوظ کر سکتی ہے۔ اور ہم نے آخری نمبر پر، 9ویں نمبر پر سنا تھا تکبر کی عادت، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنا عہدہ، اپنا سٹیٹس، اپنا مال، اپنی قومیت، برادری، اپنا جتھا، کسی بھی وجہ سے غرور کے اندر مبتلا ہو جانا، تکبر کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ عیب ایسا عیب ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے بندے کی زبان کو بند کر سکتا ہے اور ایمان کو غیر محفوظ کر سکتا ہے۔ یوں اگر میں گنتی کرنے لگ جاؤں تو یہ نشست بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج میں اس عنوان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں اور میں حاصل گفتگو کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بالکل ایک جملہ ابتدا کے اندر بولا تھا، آہستہ آہستہ آپ سنتے چلے گئے، 9 کی تعداد ہم نے گناہوں کی دنیا کے اندر دیکھی، یہ جاتے ہوئے ایمان برباد ہو سکتا ہے، کلمہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے، زبان بند ہو سکتی ہے، اور آپ ان 9 میں سے اکثر گناہ ایسے دیکھیں گے جو مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، کچھ چاہتے ہوئے، کچھ نہ چاہتے ہوئے، کچھ مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے اور کچھ جعلیت ہے کہ یہ گناہ مسلمانوں کے اندر رچے بسے ہیں، اور ہیں کتنے خطرناک، یہ ایمان برباد کر سکتے ہیں، یہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ غیر محفوظ کر سکتے ہیں، اور مسلمان ہو کر مرنا اسے مشکل بنا سکتے ہیں۔ میں آئیے اس گفتگو کو، میں نے ابتدا کے اندر ایک جملہ بولا تھا کہ بزرگان دین نے قرآن و حدیث کا ایک نچوڑ نکالا ہے کہ گناہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں۔ میں نے فقط 9 گناہ آپ کے سامنے گنتی کیے ہیں، آج 2 گناہ اور بھی میں شامل کروں گا، لیکن میں اس نشست کو آج کلوز کرنا چاہتا ہوں صرف یہ ایک میسج چھوڑ کر کہ گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کوئی سا بھی گناہ ہو، وہ چھوٹے سا چھوٹا گناہ ہے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بربادی کا سبب بن سکتا ہے، یہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمے کو غیر محفوظ کر سکتا ہے، یہ ایمان برباد کر سکتا ہے۔ کیا ہمارے دور کے لوگوں نے چغلی کو کوئی بڑا گناہ سمجھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ حسد کو کوئی بڑا گناہ سمجھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ بے نماز ہونا کوئی بڑا گناہ سمجھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ، گناہ کبیرہ ہیں، کبائر کے اندر ان کا ذکر ہے، کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جب تک بندہ تائب نہ ہو یہ گناہ نامہ اعمال سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جب تک ان کا ازالہ نہ کیا جائے
توبہ قابل قبول ہی نہیں ہوتی. سود ہمارے دور کے لوگوں نے چھوٹا سا گناہ سمجھا ہوا ہے، لیکن یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ہیں. میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر دکھنے میں انسان کو یہ محسوس ہو یہ گناہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے، اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. وہی چھوٹا گناہ ہمارا ایمان برباد کر سکتا ہے. میں آئیے ایک اور گناہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب کبھی اذان ہوتی ہے، کوئی دکان کے اندر مصروف ہوتا ہے، کوئی گھر میں ہوتا ہے، کوئی کسی اور مصروفیت کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو جو بندہ اذان کے وقت گفتگو کے اندر مصروف رہتا ہے اس کے متعلق بھی علماء نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے اس کی زبان کلمے کے لیے بند ہو سکتی ہے. اذان بلارا ہے اللہ رب العالمین کا، یہ دعوت ہے اللہ رب العالمین کی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا سب سے بڑا بے وفا بندہ وہ ہے جسے رب بلائے اور وہ نہ آئے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کسے رب بلا رہا ہے؟ رب کی آواز تو نبیوں کے علاوہ کوئی سنتا ہی نہیں، پھر نبیوں کا بھی وحی کے ذریعے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ اس آواز کو سنتے ہیں، آگے امت تک پہنچاتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جسے اللہ بلا رہا ہے اور وہ نہیں آ رہا اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جفا کرنے والا بندہ ہے، بے وفائی کرنے والا بندہ ہے، یہ رب کے دربار کے اندر بغاوت کرنے والا بندہ ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا یہ جو تمہارے مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے نا، یہ آواز تو کسی بابے کی ہوتی ہے لیکن دعوت زمین آسمان بنانے والے رب کی ہوتی ہے. کبھی تم نے ان لفظوں پر غور نہیں کیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کون بلا رہا ہے؟ آواز تو کسی بندے کی ہے، دعوت آسمان والے رب کی ہے، دعوت زمین بنانے والے مالک کی ہے. تو گویا یہ پکار ہے رب العالمین کی بندوں کے نام، ہر بستی کے اندر اٹھتی ہے، ہر شہر کے اندر اٹھتی ہے. اچھا اس پکار پر لبیک کہنے والے دو قسم کے بندے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سرے سے دونوں کام نہیں کرتے. اچھا اذان پر عملی طور پر لبیک کہنا یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کام کاج روک دینا، گفتگو بند کر دینا، جو بھی کر رہے ہیں اسے چھوڑ دینا. اذان کا ادب ہے، اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دینا، ایک یہ ہے. اور ایک ہے اس کا جواب عملی طور پر دینا. وہ عملی طور پر کیا ہے؟ جیسے ہی اذان کی آواز آئے تو پھر دکان ہے تو اسے تالا لگ جائے، کاروبار ہے تو وہ بند ہو جائے، مصروفیت ہے تو وہ ختم ہو جائے، سفر ہے تو سفر رک جائے. کیوں؟ مالک بلا رہا ہے. اب کیا ہوگا جب بندہ عملی طور پر اذان کی آواز سن کر اللہ کے دربار میں حاضری دے لے گا تو اس نے اذان کا جواب بھی دیا ہے، اور دوسرا جو رب کہہ رہا تھا اس حکم پر بھی اس نے عمل کیا ہے. اور وہ بندہ جس نے آواز سنی اور کام تو روک دیا، جواب تو دیا ہے، لیکن جو اللہ کہہ رہا ہے حکم پہ اس نے عمل نہیں کیا. اب اس نے دعوت اللہ کی مانی نہیں ہے. بندے بلائیں تو یہ چلا جاتا ہے، ولیمے کی دعوت ہے فلاں نے بلایا ہے جائے گا، جناب ختم کا بلانا ہے فلاں نے بلایا ہے جائے گا. بھئی نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ خفا نہ ہو جائے. وہ ہمارے ہاں آیا کرتا ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک پاجی کے طور پر میں بھی جاؤں گا کیونکہ رکھنا ہے، دنیا کو چلانا ہے. میں کہتا ہوں کتنی شرمندگی والی بات ہے، دنیا دار بلائے تو بندہ کھچا چلا جائے اور مالک بلائے تو بندے کے بس ٹائم ہی نہ نکلے. میں کتنے چہروں کو ایسے جانتا ہوں ختم درود کے اندر پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مساجد میں نظر نہیں آتے، پنجگانہ نمازوں میں نظر نہیں آتے. گویا اگر کسی کو برا نہ لگے تو ان کے ہاں اہمیت دنیا داروں کی ہے، دنیا بنانے والے رب کی نہیں ہے، پیدا کرنے والے مالک کی نہیں ہے. اور اگر اس کی اہمیت نگاہوں کے اندر ہوتی تو ان دعوتوں سے زیادہ اہمیت وہ مالک کے بلارے پر دیتے. تو یہ پنجگانہ جو نماز کا بلارا ہے اس کے لیے اذان ہے، یہ کمپلیٹ ہمارے لیے ایک رحمت کا پیغام ہے. ہاتھ رک جانے چاہیے، زبان بند ہو جانی چاہیے، مصروفیت ختم ہو جانی چاہیے. یہ ہر روز 5 ٹائم اذان کی جو صدا آتی ہے، جو بندہ اذان پر کوئی توجہ نہیں دیتا، ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، گفتگو ہے تو جاری ہے، جو کام کر رہا ہے تو جاری ہے، میڈیا پہ بیٹھا ہے تو وہ سب کچھ چل رہا ہے، اذان کی اہمیت اس کی نگاہوں کے اندر نہیں ہے، تو علماء نے کہا کہ ایسے بندے کا ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ ہے اور ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. ایک فقہی مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں. جب
ہمارے ہاں اذانیں ہوتی ہیں تو ایک اذان تو نہیں ہوتی، چونکہ یہ شہر ہے اور ساتھ جڑے ہوئے گاؤں اور دیہات ہیں، ادھر اذان آئی پھر آگے شروع ہوگی، پھر آگے شروع ہوگی، پھر آگے شروع ہوگی، تو کیا ساری اذانوں کا جواب دینا ہم پر لازم ہے؟ جی نہیں۔ پہلی اذان جو ہم نے سنی ہے جہاں پر ہم موجود ہیں، بے شک وہاں 10 اذانیں ہو رہی ہیں، ایک اذان کا جواب دینا وہ ہمارے اوپر لازم ہے اور واجب ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کی تو بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ مؤذن بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا، آپ کو پتہ ہے کیا کہتا اٹھے گا؟ یہ اذان پڑھتا پڑھتا اٹھے گا۔ یعنی جو کام یہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا اور رب کی رضا کے لیے اگر اللہ کے گھر کے اندر بلاوا کیا جائے، بلایا جائے لوگوں کو نماز کے لیے اذان کی صورت کے اندر، اس کا بڑا فیض ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک محلہ ہے، 500 لوگ رہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میں اذان دوں، لیکن 500 دے تو نہیں سکتے، ایک ہی بندے نے اذان دینی ہے، تو اے اللہ یہ سارے ثواب اذان کا لینا چاہتے ہیں تو کیسے لیں؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، فرمایا اگر اذان والا فیض اور ثواب لینا چاہتے ہو، اجر لینا چاہتے ہو، نیکیاں لینا چاہتے ہو، جو کچھ مؤذن کر رہا ہے وہ تم بھی کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ نا اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو کلمات وہ بولتا ہے تم بھی بولتے چلے جاؤ، ہر حرف کے بدلے اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ فیضان ہے، یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے۔ اچھا یہ میں نے ایک گناہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اللہ کریم ہمیں اذانوں پر توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ یہ بھی سن لیں، اگر میڈیا پر آپ بیٹھے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، اب تو مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، لیکن سنا یہ ہے کہ اذانیں بند ہو گئی، میڈیا پر اذانیں بند ہو گئی، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جب کبھی اذانیں ہوا کرتی تھی تو وہ ریکارڈڈ اذانیں ہوتی ہیں، ان کا جواب دینا لازم نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا۔ اگر لائیو اذان ہے، یعنی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تو اب اذان پڑی ہے، وہ تو ایک لائیو ہو گئی، لیکن جو ریکارڈڈ اذانیں چلتی ہیں ان کا جواب دینا لازم اور واجب نہیں ہوتا۔ جو محلے کی مسجد کے اندر اذان ہے اس کا جواب دینا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، نہ جواب دینا اور مصروفیت میں مصروف رہنا، بات چیت کرنا، اذان کے دوران گفتگو کرنا، یہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت بھلا اور مبارک دور تھا، اگر 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو گھروں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے آ جاتے تھے، یعنی اس آواز کی اتنی زیادہ اہمیت اور عظمت تھی کہ ادھر سے صدا آنے لگی ہے، دوپٹے وہ سروں کے اوپر آگے، ادب ہو رہا ہے رب کے نام کا، اور ادب ہو رہا ہے مالک کے اس پیارے نام کا جو مسجد کے اندر مالا جپی جا رہی ہے۔ بارکہ میں نے چلتے چلتے ایک گناہ اور جلدی کے اندر آپ کے سامنے بول دیا، میں دوسرا گناہ بھی بولتا ہوں۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، مرنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر نصارہ والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تھا مسلمانوں کے درمیان اٹھا کرتا تھا، بیٹھا کرتا تھا اور مسلمانوں کے معمولات کیا کرتا تھا، تو اب مرنے کے بعد جب اس حالت کے اندر دیکھا نصارہ والا کام، نصارہ والا لباس، تو دیکھنے والے نے پوچھا آپ تو مسلمان تھے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے اور آپ نے سر کے اوپر یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے گناہ سرزد ہوا کرتا تھا، بس اس گناہ نے میرا ایمان سلب کر لیا اور میرا کلمہ چھین لیا اور میں نصارہ کے مذہب پر دنیا سے گیا، اب یہی لباس ظاہر ہے جس مذہب پر میں گیا ہوں وہی لباس میں نے پہننا ہے۔ پوچھا گیا وہ عیب کیا تھا؟ وہ کہنے لگا عیب یہ تھا جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو میں بخل کی وجہ سے درود نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بخل کا یہ نتیجہ ہے، یعنی درود نہ پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، جیسے جمعہ کا اجتماع ہے، ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھنا یہ واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، اور جتنی بار نام آئے اگر زبان حرکت میں آ جائے درود پڑھنے لگ جائے، یہ تو کرم بالائے کرم ہے، یہ تو رحمت بالائے رحمت ہے، ایک ایسا کام ہے جو اللہ خود بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے زمین آسمان کے اندر بسیرا کرنے والوں، نمازیں تم نے پڑھنی ہے میں نے نہیں پڑھنی، زکاتیں تم نے دینی ہے میں نے نہیں دینی، عبادات تم نے کرنی ہے میں نے نہیں کرنی، ہاں ایک کام ایسا ہے سونے محبوب کا نام میں بھی لیتا ہوں تم بھی لیا کرو، یعنی یہ کام درود پڑھنا رحمت محاب عمل ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کا نام آ جائے تو کوئی بتانے والا یہ نہ کہ جی بلند آواز سے درود پڑھو، سارے درود پڑھو،
خاص کر کے یہ تو ایک ماحول ہے اور ماحول کے اندر بیٹھ کر بہت ساری چیزیں رحمت معاب بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن بے شمار ایسی محافل کے اندر جانا ہوتا ہے جہاں اپنا ذرا سٹیٹس بلند رکھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ بولنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، بولیں گے نہیں، انہوں نے کوئی جملہ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں نیچے کر کے بھائی کوئی سارا لا دو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو، بتا دو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. وہ اپنا سٹیٹس جدا رکھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا سٹیٹس ہی کوئی، ہم آگے سے بولیں. جناب علی اور کچھ بولو نہ بولو اور کچھ بتاؤ نہ بتاؤ، لیکن جب سونے محمد کا نام آ جائے نا، جھوم کر درود پڑھ لیا کرو. قبر کے اندر انہی کے چہرے نے کام آنا ہے، قبر کے اندر انہی کی رحمت کام آئے گی، اور قیامت کے دن انہی کی شفاعت کا سہرا ہے جو بندوں کی بگڑیوں کو بنائے گا. درود نہ پڑھنا بخل کی وجہ سے یہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے. میں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک جملہ بولتا ہوں. کسی بھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر اعتراض کرنا بہت نازک دور ہے جس کے اندر ہم نے سانس لیا ہے. 4-5 لفظ کیا بندوں کو آ جاتے ہیں اور ان کے رویے اونچی ہستیوں کے متعلق بڑے خراب ہو جاتے ہیں. ہوتا ان کے پاس کچھ نہیں، بس وہ اپنے علم کی بڑھائی چاہتے ہیں، علم پر تولنا چاہتے ہیں. میری عقل میں یہ ہے جی ایسا ہو جائے تو کیسا ہے، فلاں کے پاس یہ نہیں تھا. جناب علی بحث مباحثہ کریں، اپنے علم کا زور دکھائیں، لیکن کبھی اپنے علم کا زور کسی نبی کی ذات پر نہ دکھانا، کسی اللہ کے پیارے کی ذات پر نہ دکھانا. نبی کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک بندہ حاضر ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اس سے لکھوایا کرتے تھے، یعنی حضور رحمت عالم نے اسے بڑی عزت دی، وحی کے لکھنے کی ڈیوٹی اس کی لگا دی. اچھا وہ لکھتے لکھتے نا، اب ظاہر تھوڑا سا عزت والا مقام ملے تو سارے بندے اس عزت کو ہضم نہیں کر سکتے، تو کچھ زمانے بعد اس کے منہ سے یہ جملے نکلنا شروع ہو گئے. کہنے لگا انہیں تو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں لکھتا ہوں، بس انہیں تو علم اتنا ہی ہے. ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، رسول اللہ کے علم پر اعتراض کریں گے، حضور کے معجزوں پر اعتراض کریں گے، حضور کی شانوں پر اعتراض کریں گے. آپ شان میں کوئی جملہ بول کر دیکھیں، 1000 ہاتھ دشمن وہ سامنے کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. اس نے کہا ان کے پاس اتنا علم ہے جتنا میں لکھتا ہوں. اللہ اکبر. جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جملہ کانوں کے اندر پڑا، رسول اللہ نے سنا، دل کے اوپر بوجھ محسوس ہوا، اور میرے حبیب کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ تو نے میرے علم پر اعتراض کیا، علم تو مجھے رب نے عطا فرمایا ہے، تو نے اس پر اعتراض کیا، جا تجھے قبر بھی قبول نہیں کرے گی. اور پھر وہ وہاں سے نکل گیا، ایک اور علاقے کے اندر چلا گیا. مختصر یہ، جب وہ مرا تو مرنے کے بعد اسے قبر کے اندر دفن کیا گیا. دفن کر کے دفن کرنے والے واپس پلٹے تو قبر نے اسے باہر پھینک دیا. دوسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کسی دشمن کی چال ہے، انہوں نے قبر کو مزید گہرا کیا. پھر گہرا کرنے کے بعد واپس چلے گئے، دوبارہ قبر نے باہر. تیسری مرتبہ پھر جب انہوں نے قبر کو گہرا کر کے اسے دبایا تو عاطف غیبی سے آواز آئی، اسے زمین کبھی قبول نہیں کرے گی، یہ سونے محمد کا گستاخ ہے. حضور رحمت عالم کی زبان سے نکل گیا ہے اسے قبر قبول نہیں کرے گی. بس میں نے لگے ہاتھوں ساتھ یہ جملہ بھی جوڑ دیا، یعنی درود نہ پڑھنا بخل کی وجہ سے، یہ بھی تو ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی شان کا انکار کرنا، ہلکی سی بے ادبی، لہجے کا بدلنا، رویے کا بدلنا، یہ بندے کے ایمان کو دنیا ہی کے اندر اس کے ماتھے کے اوپر یہ کالخ لگ جائے گی کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. لوگوں نے تو یہی سمجھا ہے نیشنلٹی مل جائے گی، مال و دولت مل جائے گا، اچھی عورت سے نکاح ہو جائے گا. قادیانی ہونے کے اندر یہی منفتیں ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں کیا ہے، ہم بس یہی کہہ لیں گے کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں تھے، بس اتنا جملہ. ان کی نگاہوں کے اندر جملے کی اہمیت نہیں ہے. یہ جملہ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیمہ کا انکار ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ لقب اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا ہے. جب رب سونے کو آخری نبی کہہ رہا ہے تو کوئی مائی کا لال اس شان کو گھٹا سکتا؟ قادیانیت ایک زہر ہے، وہ کوئی سیاسی زہر کو استعمال کرے یا کوئی مذہبی زہر کو استعمال کرے، کوئی مفاد کی خاطر کرے یا کسی رشتہ داری کی خاطر کرے،
اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق، جیتے جی اس کا کلمہ ختم ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا، وہ مرتد ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہے تو 3 دن سے زیادہ جینے کے قابل نہیں ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی اصل ایمان ہے، حضور کی ذات پر ایمان ہی اصل ایمان ہے۔ اچھا آئیے، کیونکہ بات پھر رہ نہ جائے، میں اب حاصل کی طرف آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 10 11 12 گناہ بیان کیے کہ گناہ کی موجودگی یہ کلمہ برباد کر سکتی ہے، یہ ایمان خراب کر سکتی ہے، یہی وجہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تھے، اور ایک اور بزرگ جن کا نام حضرت شیبان راہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک رات اکٹھے ہوئے تو پوری رات حضرت سفیان ثوری روتے رہے، پوری رات اشک باری کرتے رہے۔ تو حضرت شیبان راہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بندے سے علم پڑھا تھا 40 سال، اور اس نے 60 سال تک مسجد حرام کے اندر عبادت کی، لیکن جب دنیا سے گیا تو اس کا ایمان برباد ہو گیا، اس کا برا خاتمہ دیکھ کر میں اشک بہا رہا ہوں، رو رہا ہوں ایمان کی فکر کے اندر۔ تو حضرت شیبان راہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آگے سے جواب کیا تھا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے سفیان ثوری، وہ ویسے تو بے ایمان نہیں مرا، یہ اس کے گناہوں کی شامت ہے۔ بعض اوقات بظاہر بندہ اچھا ہوتا ہے، معاشرے والوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی خلوت گاہیں اچھی نہیں ہوتی۔ اب ظاہر میری نظر تو ظاہر پہ ہے، آپ کی نظر بھی ظاہر پر ہے، ہم ظاہر پر ہی دیکھتے ہیں، لیکن جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ تو ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ تو ہماری خلوت گاہوں سے بھی واقف ہے، وہ تو ہماری تنہائیوں سے بھی واقف ہے۔ لہذا گناہ کفر کے قاصد ہے، گناہ برے خاتمے کے پیغام رساں ہیں، گناہ میں پڑنا ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ آج اسی وقت بیٹھے بیٹھے اگر زندگی کے اندر کوئی گناہ زہر بن کر داخل ہو چکا ہے، چونکہ ہر بندے کے اندر ایک مفتی ہے جو اسے بتاتا رہتا ہے تیرا یہ کام ٹھیک ہے، تیرا یہ کام غلط ہے، تیرا یہ کام ٹھیک ہے، تیرا یہ کام غلط ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس مفتی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یار یہ جو اندر کی پکار پڑ رہی ہے مجھے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ جو گناہ بھی زندگی میں ہے فوراً سے پہلے اسے نکال دیں، یہ نہ ہو کہ یہ گناہ یہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کو برباد کرنے کا سبب بن جائے۔ ہمارے لوگ پوری زندگی اللہ کی مخالفت میں بسر کرتے ہیں، پوری زندگی گناہوں کے اندر، گناہوں کی برمار شیطانی راہوں پر چل کر بسر کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے تمنا کیا ہوتی ہے؟ جب مرے تو سامنے روزہ ہو، سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہو تو ہماری جان نکل جائے۔ یہ جملے بولتے ہوئے کیا شرم نہیں آتی؟ پوری زندگی بغاوت کی اللہ کی، پوری زندگی شیطان کو راضی کیا، تو آخری لمحہ آ جائے تو رسول اللہ سامنے آ جائے، روزہ سامنے آ جائے، زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ وقت پر ہدایت کو حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور کسی خوش فہمی کے اندر نہ رہیے، کسی خوش فہمی کے اندر نہ رہیے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ادھر تیاری کے لیے، سارے مجھ سمیت ہم سب تیاری کے لیے آئے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو کوئی پکڑے گا اور لے جائے گا، نہیں نہیں، ہمیں بھیجا ہی اللہ نے تیاری کے لیے ہے۔ ادھر جس طرح کا رویہ اختیار کریں گے موت کے وقت وہی نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے وقت شیطان فوت شدہ رشتہ داروں کی شکل میں پانی کا گلاس یا بوتل لے کر سامنے آتا ہے۔ ماں چلی گئی تو ماں کی صورت میں آئے گا، ہلکا سا بخار اور سر درد بندے کو ہونا تو کسی دوسرے کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، اور موت کی سختی تو بڑی شدید سختی ہے۔ شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک قطرہ موت کا اگر ٹپکا دیا جائے نا زمین پر تو پوری زمین راکھ ہو جائے، اتنا شدت والا درد، سر درد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، بخار تو اس کے مقابلے کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ جب بخار سر درد کے اندر بندے کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی تو جناب ایسے ماحول کے اندر جب روح نکل رہی ہے، جان جا رہی ہے،
پھر ماں سامنے ہو اور ماں یعنی وہ ماں کی تو نہیں ہے، وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، یہ تو شیطان ماں کی صورت میں آئے گا، یہ شیطان باپ کی صورت میں آئے گا، یہ شیطان بھائی کی صورت میں آئے گا، یہ شیطان کسی دوست یا رشتہ دار کی صورت میں آئے گا، آ کے کہے گا میں تجھ سے پہلے جا چکا ہوں، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کلمہ تو موسیٰ کا ٹھیک تھا، کلمہ تو جناب عیسیٰ کا ٹھیک تھا، لہذا وہ کلمہ پڑھ کر نجات چاہتا ہے۔ اب بندہ کہے گا مجھے پیاس مجھے پانی چاہیے، وہ کہے گا پانی تب دوں گا جب تو کلمہ یہ پڑھ لے گا۔ اگر نصارہ کا دین قبول کرتا ہے، اگر عیسیٰ کا دین قبول کرتا ہے، پھر تجھے پانی ملے گا۔ اب میرے محبوب نے جب یہ جملے بولے تھے نا کہ بعض لوگوں سے ایک پانی کی بوتل کے ذریعے شیطان ایمان خرید لے گا، اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے اس کی فکر تو دنیا میں کرنی ہے نا، عشق کا ماحول۔ اب ظاہر ہے جو کچھ بندہ دنیا میں کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، آخری ٹائم کے اندر وہ چیزیں بندے کی زبان پر آ جاتی۔ زندگی کا اکثر حصہ اگر اللہ کو راضی کرتے کرتے گزرا، ہو ہی نہیں سکتا، جب جائیں تو زبان بند ہو جائیں، اللہ فضل فرمائے گا، زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ زندگی ان راہوں پر گزارو جن راہوں پر چلنے کا نتیجہ جاتے ہوئے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی سلامتی ہوتی ہے۔ ہر گناہ زہر ہے اور ایمان برباد کر سکتا ہے، لہذا کوئی بھی گناہ اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اسے اپنی زندگی سے نکالا جائے، یہ گناہ جاتے ہوئے کہیں ایمان برباد نہ کر دے۔ میں اکثر اسی لیے اپنی ہر گفتگو کے اندر لگے ہاتھوں جو چیز سامنے آتی ہے کسی نہ کسی گناہ کا تذکرہ میں چھیڑ دیتا ہوں، چونکہ یہ رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ رسم و رواج ہی نے تو ہمارا اس وقت جو معاملہ ہے وہ خراب کیا ہوا ہے۔ ہم نے جمعے کے اجتماع کی تقریروں کو بھی رسم و رواج کے طور پر لیا۔ ہم کہتے ہیں تقریر ہوتی وہی ہے جس کے اندر نعرے وارے ہوں، بس جس کے اندر جناب ہمیں ہلایا جائے، ہمیں کہا کچھ نہ جائے۔ لیکن جناب علی یہ آپ کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے، اور میں جیتے جی یہ دشمنی نہیں کروں گا، میں آپ کی خوش فہمیوں کو ختم کروں گا اور بتاؤں گا کہ مذہب کیا ہے، دین کیا ہے اور نجات کیا ہے۔ نجات وہی ہے جو آمینہ کا لال بتا کے گیا، جو رسول اللہ سے نکلے ہوئے جملے ہیں وہی ہدایت، وہی نجات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی کا نور عطا فرمائے اور گناہوں کی زندگی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، نیکیوں اور ہدایت والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، اور اس راستے پر اللہ ہمیں استقامت کا نور عطا فرمائے۔ یہ جو بزمیں ہیں یہ اصل کے اندر ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، زندگی کے اندر شامل کر لیں، بزرگان دین سے منقول ہے، جاتے ہوئے ایمان سلامت جائے گا۔ اس وظیفے کی وجہ سے اللہ فضل فرمائے گا، جب بھی رات کو سونے لگیں اگر ورد وظائف پہلے کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کوئی بھی ورد وظائف کرتے ہیں، تو سب سے آخر کے اندر یہ سورت پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ پوری سورت اول آخر درود پڑھ کے یہ پوری سورت پڑھیں، اور ہر روز 41 بار یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کا پیارا نام ہے، یا حیو یا قیوم، صبح ٹائم ملے یا شام کو ٹائم ملے، یہ دو وظیفے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ اور علماء نے ان وظیفوں کے متعلق یہی کہا ہے کہ مسلسل پڑھنے والے بندے کا دنیا سے جاتے ہوئے خاتمہ بالخیر ہوگا اور ایمان سلامت رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔